السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جس میں خاتون نے ایک ڈریس پہنا ہوا ہے اور اس پہ عربک میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو لے کے ہماری عوام بہت زیادہ غصے میں جلال میں آ گئی کہ خاتون نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن آیات کی بے حرمتی کی ہے کہ اس نے وہ اپنے لباس میں قرآن آیات پہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ کچھ بھی کسی بھی لینگویج میں کچھ بھی ریٹن ڈریسز پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لینگویج کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ان سے ڈفرینٹ ہیں۔ جن ہمارے بہن بھائیوں نے اس چیز کا ایشو بنایا اس خاتون کو لے کے اور اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اور بہت کچھ، اینڈ ٹائم پہ پولیس پہنچ کے اس خاتون کو بچا لیتی ہے وغیرہ وغیرہ، سین تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ بات صرف اتنی سی ہے عوام سے پوچھنے کی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا سچا پکا مسلمان کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ خاتون نے قرآنی آیات پہن رکھی تھیں، تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ اس ڈریس پہ لکھا کیا تھا؟ آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آئی کہ اس ڈریس پہ کوئی ورڈ لکھا تھا یا قرآنی آیات لکھی تھیں؟ کیونکہ اس کا فونٹ اس ٹائپ کا تھا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس خاتون نے قرآنی آیات کی بے حرمتی کی ہے، جبکہ عربک ایک لینگویج ہے۔ اس لینگویج میں سب کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ اس لینگویج میں گانے بھی لکھے جاتے ہیں، اس لینگویج میں باتیں بھی کی جاتی ہیں، اس لینگویج میں ایون واش روم کے باہر حمام بھی لکھا جاتا ہے۔ عربک ایک لینگویج ہے جیسے ہماری اردو لینگویج ہے، لیکن ہمارے لیے وہ لینگویج بہت زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ ہمارے قرآن کی لینگویج ہے۔ میں نے پہلے ہی ایک بات کی کہ میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ کچھ بھی ریٹن نہیں ہونا چاہیے کپڑوں پہ۔ خیر، اگر ہمارے یہ پاکستانی مسلمان اتنے سچے پکے مسلمان ہیں اور ان کو اتنی ہی عربک پڑھنی آتی ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اس ڈریس پہ لکھا کیا تھا۔ اس ڈریس پہ لکھا ہوا ہے حلوہ۔ حلوہ کا مطلب ہے خوبصورت، حسین یا بہت اچھا، آپ اس سینس میں بیوٹیفل کچھ بھی آپ لے لیں۔ اس عورت نے جو ڈریس پہنا تھا اس پہ حسین، خوبصورت، جمیل لکھا تھا۔ اس پہ کچھ بھی قرآنی آیات نہیں لکھی تھی، اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ عربک لینگویج تھی، اس کا فونٹ ایسا تھا کیونکہ وہ لینگویج ہی ایسی ہے، اس میں یہ فونٹ یوز ہوتے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں نے اس چیز کو اٹھا کے قرآنی آیات بنا کے، خیر جو بھی وہاں پہ وابیلا ہوا وہ آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مسلمانیت کسی عورت کے کپڑوں تک ہے؟ آپ لوگوں کی مسلمانیت یا آپ کے اتنے جو جذبے اور یہ نعرے اور یہ ہراسمنٹس ان سب کچھ جو ہے، یہ جو آپ کے خون کھولتے ہیں، یہ صرف اس لیے اتنی محدود آپ کی سوچ ہے کہ ایک عورت نے یہ ڈریس پہنا ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم اس کو اٹھا کے یہ کر دیں وہ کر دیں، بے حرمتی ہو گئی ہے۔ آپ کی مسلمانیت کہاں پہ ہے؟ مسلمانیت کہاں پہ ہے فلسطینیوں کے لیے؟ آپ فلسطینیوں کے لیے کس قسم کے مسلمان ہیں؟ فلسطینی جس میں آپ کی ماں بہنوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، جس میں آپ کی ماں بہنوں کے لباس چھینے جا رہے ہیں، جس میں آپ کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کے بھائیوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات جس میں آپ کا قبلہ اول محفوظ۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا قبلہ اول ہے۔ جب وہی محفوظ نہیں ہے تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں بھائی؟ آپ کا زور صرف ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ چلتا ہے کہ اس عورت نے کیا پہنا کیا نہیں۔ اس نے جو بھی پہنا، جو کچھ کیا، اس نے اس چیز کی وہ دیندار ہے، اپنی قبر میں اس نے جانا ہے، یا وہ کمپنی یا وہ ڈیزائنر جسے اس نے لیا وہ اس کے دیندار ہے۔ آپ نے اس کا جا کے قبر میں آپ نے اس کا نہیں جواب دینا، آپ نے اس کے سوالوں کو اپنے اوپر نہیں لینا۔ ہاں، لیکن اگر آپ بطور مسلمان آپ مرتے ہیں، آپ سے فلسطینیوں کا سوال ضرور ہوگا، اللہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے، تم مسلمان تھے، تم نے کیا حق ادا کیا اپنے قبلہ اول کے لیے یا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے؟ تم کہاں تھے تب؟ اور پھر وہ فلسطینی جن کو آپ سے بہت امید ہے، جن کی بہت بڑی غلطی تھی پاکستان سے امید لگانا، انہوں نے پاکستان سے، پاکستانیوں سے بہت امیدیں لگا رکھی تھیں۔ وہ فلسطینی جو کہتے تھے ہمیں پوری دنیا میں کسی سے امید نہیں لیکن ہمیں پاکستان سے امید ہے، اور وہ پاکستانی اپنا اسلام، اپنا جوز و جذبہ اور اپنا سب کچھ جو دکھا رہے ہیں وہ ایک عورت کے ڈریس پہ دکھا رہے ہیں۔ فلسطین کے لیے تو آپ لوگوں کی آواز بالکل مدھم ہو چکی ہے۔ آواز کے علاوہ ویسے بھی اتنے تو ہپوکریٹس اور اتنے تو منافق ہیں ہم کوئی کہ ویسے ہم بڑے مسلمان بنتے ہیں، کسی کا بھی ڈریس اٹھا کے ہم جناب اس کو مارنے تک آ جاتے ہیں،
لیکن ایک بائیکاٹ تو ہم کر نہیں سکتے. جن کمپنیوں کی وجہ سے جو سپورٹرز ہماری ماں بہنوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے بچے کٹ مر رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کی تو ہم پروڈکٹس کو لینا چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ہمارے لیے. انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات اگر جاتی ہے، چلی گئی ہوگی ڈیفینیٹلی، اتنا ڈیجیٹل دور ہے، یہ سب کچھ چلا گیا ہوگا، تو وہ کیا کریں گے کہ ایک عورت پہ ان کا بس چل پڑا. یہ مسلمان صرف اتنے کو ہیں، اور جو وہاں پہ 20 لاکھ مسلمان، جو 20 لاکھ آپ کے مسلمان فلسطین میں داؤ پہ لگے ہوئے، اس کے لیے آپ سب لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے لیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اپنی منافقت کو اپنے اندر جھانکیے اور ڈھونڈیے کہ آپ مسلمان ایک اسلام کے نام پہ آپ لوگ کس قدر انتشار پھیلا چکے ہیں، اور اسلام کے نام پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنی دل کی ساری مرادیں پوری کر لینا اسلام پہ تھوپ کے. جن کو آپ کی ضرورت ہے ان کو جا کے بچائیں، کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں سے؟ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ بائیکاٹ تو کر ہی سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کوکس پی جا رہی ہیں، میکڈونلڈز میں ایسے KFC میں رش ہوتا ہے جیسے مفت بٹ رہا ہے، برانڈز ان کے پہنے جا رہے ہیں. برانڈز پہنیں گے نہیں تو آپ کی شان و شوکت میں بہت کمی آ جائے گی. یہ تو آپ کی مسلمانیت ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تو کسی پہ بھی کرٹیسائز مت کیجیے. خدا را اپنے آپ کو پہچانیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پورا حق ہے ہر چیز پہ کرٹیسائز کرنے کا، لیکن پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ آپ واقعی ایک سچے پکے مسلمان ہیں. ایک طرف 20 لاکھ آپ کے مسلمان بہن بھائی آپ کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے بے دردی سے مر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے آپ کو مسلمان صرف ایک عورت کے ڈریس پہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی ڈریس جس پہ قرآنی کوئی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی، جس میں ایک ورڈ عربک کا لکھا ہوا تھا. وہ اردو بھی ہو سکتی تھی، وہ انگلش بھی ہو سکتی تھی، وہ کوئی لینگویج بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ لینگویج عربک تھی. اور آپ لوگوں کا جناب جذبہ جو آپ لوگوں کا وہ اٹھ پڑا. یہ جذبہ آپ لوگوں کا ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتا جن کو آپ کی ضرورت ہے؟ یہی ہپوکریسی ہوتی ہے. یہ ہمارے ان 75 سالوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. اس لیے آج ہم اس مقام پہ ہیں. اور ویری سوری ٹو سے، جیسی عوام ویسے حکمران. پھر آپ نہ حکمرانوں کو برا کہیے، نہ آپ کسی اور کو برا کہیے، کیونکہ آپ لوگ تو خود ہی ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگ تو خود ہپوکریٹس ہیں. آپ لوگ تو خود کسی بھی چھوٹی سی بات کو اٹھا کے ایشو بنا سکتے ہیں، اور اس بات پہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں صرف سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو ایک فیم دینے کے لیے کہ جی ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارا جذبہ اٹھ گیا. وہ عورتیں بے حرمتی کر دی، فلانا کر دیا، ٹمکانا کر دیا. بے حرمتیوں کے پیچھے آپ پورا ملک جو ہے وہ سیل کروا دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو بیچارے مسلمان مر کٹ رہے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے لیے آپ کی زبانیں بڑی بند ہوئی پڑی ہیں. ان کے لیے تو آپ کے نہ ہاتھ رکتے ہیں بائیک آؤٹ کرنے کے لیے. ان کی جو پروڈکٹس آپ گلے کے ساتھ لگا کے گھروں میں لے کے آتے ہیں. کیسی بات ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم بھائی؟ مجھے تو اس ٹائم لٹرلی جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، مجھے اپنے سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہونے پہ اس ٹائم شرم آ رہی ہے کہ میں کیسی مسلمان ہوں. میں کوئی حق نہیں ادا کر رہی، لیکن میری کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ چلو میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کسی کو ہٹ کر جائے. میں پہلے دن سے یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ اپنے اللہ کے آگے یہ جواب دے سکوں کہ اللہ جی میں نے کوشش کی تھی. میں ایک عورت تھی، میں جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کی تھی. لیکن ہمارے مرد حضرات ماشاءاللہ سے، ہمارے مرد اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی مرد تو بہت آگے جا چکے ہیں سوشل میڈیا پہ ناچنے پہ. سب سے اچھا ڈانس پاکستانی کرتے ہیں، آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پہ. ہمارے مرد شاید صرف اتنا ہی رہ گئے ہیں. ویری سوری ٹو سے، میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہی، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت اچھے لوگ بہت کم دیکھنے کو مل گئے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. باقی سب یہی کچھ ہی ہے. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، اس نے بے حرمتی کر دی. یہ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو بیچارے 20 لاکھ روزے محشر جب وہ ہمارا گریبان پکڑ کے جن جوڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. اس چیز کو سوچئے کہ ہم کہاں جائیں گے. اللہ نے